کوشچن میرے پاس ابھی آیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کا طبقہ وہ طبقہ جو بیچارہ دین سے تھوڑا سا دور ہے، غافل ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی کے اشارے سے، یعنی کہ میڈیکل یعنی سائنس جو ہے نا وہ سائنس پر پرکھتے ہیں اس معجزے کو. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ریفرنس ہے آپ کے پاس حدیث کا تو ہمیں دے دیں، ہم مان لیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاند والا معجزہ، جو انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے، تو میں تو پہلی بات یہ کروں گا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. جب کسی شخص کے پاس علم نہ ہو تو وہ ایسی باتیں ضرور کرتا ہے. تو رہی بات ریفرنسز کی، وہ میں قرآن سے بھی آپ کو دوں گا اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی دوں گا. قرآن سے پہلے دے دیں. سورۃ قمر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. قریب آگے قیامت کی گھڑی اور چاند شک ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جب یہ لوگ کافر مشرکین دیکھ لیں اس کو تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن کی آیت سورۃ قمر کی 1 اور 2 میں اللہ پاک نے اس کو واضح کیا ہے. اور دوسری بات صحیح بخاری کی حدیث سے میں واضح کرتا ہوں. سر ماجرا ایسے تھا کہ مشرکین عرب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں نبوت کی کوئی نشانی دکھائیے، تو اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے ان کے معجزات کی کوئی نشانی مانگی، معجزات مانگا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو چاند کی طرف متوجہ کیا. اس کے بعد چاند کو اپنی انگلی سے اس کے 2 حصے کیے. اور دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک چاند کا ٹکڑا اس سائڈ پہ تھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس سائڈ پہ تھا، اور درمیان میں ہیرا پہاڑی تھی. یہ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ دوسری حدیث ہے، اور عبداللہ ابن مسعود پہلے 10 صحابہ میں سے ہیں. تو یہ 2 ریفرنسز جو میں آپ کو دے چکا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث اور قرآن کے سورۃ قمر کی آیت نمبر 1 اور 2. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا سر جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ. مطلب اپنے صحابہ سے منتخب ہو کر کہا، سب لوگوں سے منتخب ہو کر کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. سر میرے خیال سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کتنی زبردست آپ نے بات کی کہ اب ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر کے چلی گئی ہے. ہاں تو 1400 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہوں، چاند 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات یہ دیکھیں سر، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے سفر کر کے چاند پر پہنچنا، ایک تو یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کمال تو یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے سر چاند کو کنٹرول کرنا، کمال یہ ہے نا. ایک ہے لوگ چاند پر جا رہے ہیں، چند ایک لوگ، ایک ہے اللہ کے نبی زمین پہ بیٹھ کے چاند کو کنٹرول کر رہے ہیں. کمال تو سر یہ ہے. اسے یہ تو الہاد کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ چاند جڑا ہے تو اس کے بیچ میں نشان باقی رہ گیا. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں سر وہ نظر نہیں آتا. آج سے 1400 سال پہلے آپ چلے جائیں، کیا ٹیکنالوجی اس ٹائم ایسی تھی کہ ہم چاند کی طرف زوم کر کے اسے دیکھ سکیں نشان کو؟ نہیں تھی. آج سے ہم 1400 سال پہلے ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس کہ ہم 1 کلومیٹر دور ہم دیکھ سکیں کسی چیز کو؟ نہیں تھی. یہ ٹیکنالوجی کب ایجاد ہوئی ہے؟ یہی 20 سے 25 سال کے دوران میں. اور جب 20 سے 25 سال کے درمیان میں جب ہمارے پاس یہ آئی ہے تو ہم نے گوگل کے بیچ میں ایسی امیجز دیکھی ہیں کہ چاند کے اوپر ایسے نشان ہیں جیسے کہ چاند کو جوڑا گیا ہو، درمیان میں سے بالکل ایک سیدھی لائن جا رہی. آپ اس کو گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اب میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اس ٹائم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھا دیا مشرکین کو، ان کے لیے نبوت یہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت کافی تھا. آج ہمارے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا اس لیے ضروری ہے، اور اس سے جو ہے نا ہم نان مسلم کو بھی گائیڈنس دے سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے یہ چیز مائکروسکوپ سے سارا کچھ جو ان کے جدید کیمرے ان سے دیکھا ہوا ہے. تو جب وہ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کیا حدیث میں، قرآن میں، جب اس کو ہم کمپیریزن کہتے ہیں، اب جس بندے کے پاس یہ علم نہ ہو وہ تو پہلی بات ہے کچھ بولے گا نہیں. وہ تو کہے گا 20-30 سال کی جو آپ نے محنت کی ہے، ضرور کیوں نہیں. تو 20-30 سال کی جو محنت کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو
1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دی ہے، بالکل حق بات ہے جو آج آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، آپ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں آپ کو اللہ کی شان نظر آئے گی۔ تو آپ کچھ اشعار کہنا چاہ رہے تھے؟ سر ایک شعر یاد آ رہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج، نبی علیہ السلام کو کہا ہے شاعر نے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی چاند کا کلیجہ چر گیا۔